مرحوم میر رضا حسین صاحب ابن ششوار علی صاحب کی روح کو بخش أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایماندارو تقوی اختیار کرو، یعنی معصیت پروردگار سے اور نافرمانی پروردگار سے بچتے رہو، یعنی گناہ نہ کرو، اطاعت الہی میں اپنی زندگی صرف کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بھی تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس تلاش میں اللہ کی راہ میں تم سعی و کوشش اور مشقت برداشت کرو، جہاد کرو، مشقت و زحمت اٹھاؤ، اس لیے کہ لعلکم، تاکہ تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ دو مجلسیں میں نے اس آیت کے اوپر پیش کی اور اس میں کچھ حصہ تھا، میں نے بیان کیا کہ وسیلہ سے مراد کیا ہے۔ خود لفظ وسیلہ جو ہے اس کی بھی شرح کی اور اس کے بھی معنی بیان کیے کہ لفظ وسیلہ کے لغت میں اور ڈکشنری میں معنی ہے ذریعہ کے، اور در حقیقت اس رسی کو کہتے ہیں جو کسی مقصد تک پہنچاتی، اور پھر ہم نے اس کے ذیل میں کچھ مطلب بیان بھی کیے کہ جو وسیلہ ہے اللہ کی قربت تک پہنچانے والا، وہ وسیلہ کون سے لوگ ہیں اور کس طرح کے ہیں، اور میں نے کل اس مطلب کو بھی آپ کے سامنے روشن کیا تھا کہ خود آیت کا ایک نظم ہے، اس آیت کے اندر 4 مطلب بیان ہوئے ہیں۔ ایک مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اے ایماندارو، یعنی خطاب مومنین سے ہے، کسی غیر مومن کو اس نے خطاب نہیں کیا، یہی حکمت خدا۔ مومن
کو خطاب کر رہا ہے تو اب اس میں سے منافق اور مشرک اور کافر کٹ گیا۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے اور اگر وہ اس عقیدے کا قائل ہے تو وہ عقیدہ الگ چیز ہے اس کی، لیکن اسلام کوئی اور عقیدہ طلب کر رہا ہے، اسلام کا مقصد کچھ اور ہے۔ اور دوسرا خطاب جو ہے وہ مومنین سے ہونے کے ساتھ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی ہے نافرمانی خدا سے بچنا، معصیت سے بچنا۔ ظاہر ہے کہ معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی لفظ جب آ گئی تو اس کے اندر تمام تر اطاعت الہی خالدہ ہوگی، تمام تر اطاعت الہی پوشیدہ ہوگی۔ ہر مطلب اطاعت تقوی کے اندر موجود ہے۔ عمل کے عنوان سے گناہ نہ کرو یعنی واجبات بجا لاؤ اور محرمات ترک کرو، گناہ نہ کرو یعنی وہ چیزیں کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے وہ چیز اپنے سامنے اور اپنے عمل میں مت لے آؤ، نہ عقیدے میں لے آؤ اور نہ ہی عمل میں لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کے نفس کے اندر جو چیز راسخ ہو جاتی ہے اس کا نام ہے عقیدہ۔ تو اگر انسان کے نفس کے اندر غلط چیز راسخ ہو جائے اور بیٹھ جائے تو وہ غلط عمل کی طرف لے جائے گا۔ لہذا عقیدہ بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ بھی جو ہے وہ مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی مطابق مرضی الہی ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرضی خدا جو ہے وہ آپ کے عقیدے میں ہو اور وہی آپ کے عمل میں بھی سرزد ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ جو ہے یہ نفس کا عمل ہے اور یہ بھی ایک قسم کا عمل ہے جو نفس انجام دیتا ہے، اور ہر عمل جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہی عین دین ہے، وہی مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز مذہب نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد ہوشدار یہ دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ کی قربت اور اس کی مرضی سے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ بھی ڈھونڈو، بغیر وسیلے کے قربت نہیں حاصل ہوگی۔ جب یہ بات کہہ دی گئی تو اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ تنہا ایمان اور تنہا عمل جو ہے وہ نجات نہیں دلانے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک کہ وسیلہ نہ آ جائے تب تک قرب الہی نہیں حاصل ہوگا، اور جب قرب الہی نہیں حاصل ہوگا، تقرب اور قربت، تو پھر کامیابی اور نجات نہیں۔ اسی لیے کہا کیوں ایسا کریں، کیوں ہم وسیلہ تلاش کریں؟ آخر میں کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بچوں کی وسیلہ اور ذریعہ حاصل کرنا خواہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے، قربت الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک جب تک کہ صحیح مرضی پروردگار نہ حاصل ہو جائے وہ ذریعہ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انسان جو ہے دھوکے بہت کھاتا ہے اور انسان خود دھوکے باز بھی بہت ہے، دھوکہ دیتا بھی ہے اور دھوکہ کھاتا بھی ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ تم نہ دھوکہ دو اور نہ دھوکے میں پڑو۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں تمہیں تلاش جاری رکھنا، اور راہ میں جو رحمت ہے، جو مشقت ہے، اسے بھی تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ کی تلاش میں زحمات بہت ہیں، تبھی اس نے اس کو معین کیا ہے ایک لفظ۔ اللہ کوئی لفظ جو ہے بے خود نہیں لے آتا، قرآن مجید ہے، حکمت کا کلام ہے، اور حکیم نے گفتگو کی ہے بغیر کسی نقطہ اور رمز کے۔ اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تلاش میں کوئی جہاد ہو، تلاش میں ڈھونڈنا اور تلاش کرنے میں کیا جہاد ہے۔ جہاد کا لفظی معنی لوگ جو لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی ہے شمشیر چلانا اور تلوار چلانا۔ درحال کہ کبھی کبھی
تلوار چلانے سے زیادہ حق کو حاصل کرنے میں زبان کی خدمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی حق کے حصول میں انسان کو نہ تنہا تلوار بلکہ اپنی آبرو اور زندگی کو داؤں پہ لگا کے حق کا حصول کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہے وسیلہ اتنا ہی زیادہ جو کہ اللہ سے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے، اس کا حصول اور حاصل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے کہ جیسے تلوار چلا کے راہ میں جان دے دیتا ہے، ویسے ہی مشکل ہے تو اللہ نے جہاد کی لت رکھی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وسیلے کی تلاش میں بھی اگر کوئی مر جائے تو وہ جہاد کی زندگی مر رہا ہے۔ وسیلے کی تلاش میں اگر کوئی راہ میں ہو کہ اس لیے کہ قرب کا ذریعہ اسے فراہم ہو جائے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اگر وہ اس راہ میں قتل کر دیا جائے تو یہ قتل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بلا تحسبن الذین، ان کو تم جو ہے گمان نہ کرنا جو لوگ قتل کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ موت ہے۔ یہ موت نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوشش کی تھی اللہ کی راہ میں جس چیز کو حاصل کرنے کی، وہ چیز ان کو گھر سے زندگی میں حاصل نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ دل میں کھٹک تو رہی جائے گی کہ کاش زندگی میں مل گیا ہوتا۔ تو اللہ نے کہا مرنے کے بعد جو حاصل ہو رہی ہے اس کو بھی تم زندگی سمجھنا، مردہ کبھی نہ سمجھنا۔ لہذا ذریعہ تقرب، ذریعہ کی ضرورت کیا ہے، وسیلے کی حاجت کیا ہے، تو خود لفظ بتا رہا ہے لعلکم تفلحون، اس لیے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے معنی ہے کہ ایمان اور عمل کی قبولیت بغیر وسیلے کے ممکن نہیں، اور جب تک اللہ کے نزدیک ایمان و عمل قابل قبول نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو کامیابی ممکن نہیں۔ کامیابی اسی وقت ہے، نجات اسی وقت ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کو بھی قبول کر رہا ہو، عمل کو بھی قبول کر رہا ہو۔ اگر ایمان و عمل قبول نہ کرے تو پھر نجات نہیں ہے۔ اب جس در سے وہ ایمان کو قبول کرتا ہے اور عمل کو قبول کرتا ہے وہی ذریعہ تقرب الہی تک جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو اس میں تلاش کی ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے ہی خالی ہاتھ پکڑ کر کے یا اسی طریقے سے خالی عقیدت کی بنیاد پر کہ آپ سے مجھے محبت ہے اس لیے ہم آپ کو ذریعہ بنائے لیتے ہیں، یا خالی اس بنیاد پر کہ آپ دھرم نوکری کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو بنائے لیتے ہیں اپنا وسیلہ اور ذریعہ اللہ کے یہاں قرب کا، تو یہ تو معیار نہیں ہے نا۔ معیار یہ ہوگا کہ اللہ جس سے راضی ہے، جس سے راضی ہے اس کو وسیلہ بنا، جس سے راضی ہے وہی قریب تر ہے، جس سے ناراض ہوگا وہ قریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کہیے اللہ تو بہتوں سے راضی ہے، بھیا لکھنے سے تھوڑی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے کہنے سے راضی ہوگا۔ پہچانے کیسے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ پہچاننے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کو بیان کریں کہ ہم اتنے راضی ہیں کم سے کم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ پوری طول تاریخ میں ڈھونڈے کس کو اللہ نے کہا کہ راضی ہے۔ اگر نزدیک بیٹھ جانے سے رضایت مل جاتی تو اللہ جو ہے معلوم کے سنوکر سے راضی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ بھی بیٹھے تھے تو ان سے بھی راضی تو اللہ اس سے ہے کہ جس کو خود اپنی رضایت کی سند بھی دے، مہر بھی دے، لگائے بھی کہ ہم راضی ہیں، وہ سوائے خدا کے کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ جو شب ہجرت اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے نبی کی تحفظ کر کے اپنی مہر لے لی وسیلہ بننے کا، اور اللہ نے کہا من الناس من یشری نفسہ کلام ذات اللہ، وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے بیچ دیا کرتے ہیں۔ تو اب جن کے ہاتھ میں مرضی خدا ہو گئی ان سے بڑھ کے کوئی تقرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ وہی تو ذریعہ ہوگا، وہی جو ہے اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہوگا جس کے پاس مرضی پروردگار۔ اور یہاں ایک مرضی کی بات نہیں ہے، مرضات اللہ، ہزارہا مرضیاں، ہزارہا، بلکہ زندگی میں اور کائنات میں جتنی ہی افعال و اعمال ہوں گے اور اللہ کی رضایت اس سے متعلق ہوگی وہ ساری مرضی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں
کہ وسائل کو اس نے کتنا وسیع قرار دیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ وقتی اگر کوئی تم صفت دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ یہی ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ پر میری رضایت ہو، تو ہر فعل میں میری رضایت ہو، ہر عمل میں میری رضایت ہو، ہر نظریے سے میری رضایت ہو. تو سارے جتنی رضایت ہو، جتنی قیامت تک مرضی الہی بنتی جائے وہ سب ہے. تو اسی کو ایک لفظ نے سمیٹا کہ ایک رات سو کے خالی نیند میں سو کر کے اللہ سے قیامت تک کی جتنی مرضیاں تھی خرید لیا. جس کے سونے پر یہ تجارت ہو اس کی جاگنے میں کیسی کرو. جو سو کے مرضی لے رہا ہے تو وہ جاگ کے کتنی مرضی اور مشیت لے رہا ہوگا. در حقیقت کل میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے اس کی تو وہ ہے نہیں، کیونکہ مجھے معلومات کافی ہے اس سلسلے میں، تو مجمع تو اتنا ہی رہے گا، مجمع درکار نہیں. مگر بہرحال مجھے بات جو کہنی ہے وہ کہ کیوں لوگ وسیلے کو اختیار کرنے سے مخالف ہو گئے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے اختیار کرنا یہ کوئی اور عقیدہ ہے جو ہمارے یہاں آ گیا. درحال یہ قرآن کا صاف صریح اعلان ہے کہ وقت تک الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو، اور ذریعہ بھی کیسا تلاش کرو. بھائی ظاہر ہے کہ اللہ جب کہلائے تلاش کرو تو اللہ کی مرضی کے مطابق تلاش کرو. اب چونکہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے مرضی کے مطابق تو تلاش کیسے کریں، ڈھونڈ کے کیسے لے آئیں. لہذا یہ کہہ دیا کہ ختم کرو وسیلہ کوئی چیز نہیں، وسیلے کی کوئی حاجت نہیں. وسیلہ کیا ہے؟ صرف اللہ اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، بیچ میں کوئی نہ آنے پائے. صرف عبادت میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیچ میں آیا تو پھر عبادت میں شرکت ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی شرکت ہوئی وہ شرک ہو جاتا ہے. پر اللہ نہیں کہتا کہ شرک کو ہم نہیں پسند کرتے ہیں. لہذا وسیلہ اگر بیچ میں آیا، ذریعہ اگر بیچ میں آیا تو شرک ہو جائے گا. لہذا بیچ میں کسی کو مت لے آؤ. قرآن کی آیات کو کیسے تغیر کر رہے ہیں. پھر کیا معنی ہے وسیلہ کے؟ تو وسیلہ سے مراد عمل ہے. اپنا عمل کرتے رہیے، یہی عمل جو ہے یہی تمہارے لیے ذریعہ بن جائے گا. اللہ اکبر. تم یہ سمجھتے ہو کہ وسیلہ کے معنی عمل ہے، جو نازل کرنے والا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا. کیا عمل کی یہاں پر عمل کی لفظ نہیں استعمال کر سکتا تھا؟ اور یہی دلیل ہے کہ عمل نہیں مراد ہے کہ اس نے پہلے ہی ایمان کے ساتھ تقوی کی لفظ لگا دی. جب تقوی کی لفظ لگا دی تو عمل مانگ ہی کیا عمل کہاں رہ گیا؟ اب کہاں رہ گیا عمل؟ کیا کہنا نہیں عمل مراد ہے. عمل مراد ہے کہے کے لیے اس لیے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان بیچ میں کوئی نہ آنے پائے. اگر بیچ میں آیا تو شرک ہو جائے گا. اب شرک جو ہے، کون سا شرک اللہ دشمن ہے اس کا؟ کون سے شرک کو اللہ نہیں جانتا ہے؟ اچھا ارے بھائی بات شرک ایسا بھی ہے کہ اللہ اپنے عمل میں بیچ میں لانے کو پسند کرتا ہے کہ بیچ میں آ جائے. یہ شرک نہیں سمجھتا ہے، اور جس نے اس کو سمجھا ہے شرک وہ قیامت تک کے لیے ملوم بھی قرار پا گیا. ساری عبادتیں ختم ہو گئی. ایک بیچ میں آدم کے آنے کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا. اسے ہم اور اللہ میں فنا تھا، فنا دیتا اور کوئی بیچ میں نہ آنے پائے. صرف اللہ اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک سجدہ کرنے میں بیچ میں واسطہ آدم بن گیا، ورنہ سجدہ تو آدم کا نہیں تھا، سجدہ تو اللہ ہی کا تھا. سجدہ جب اللہ کا تھا آدم بیچ میں آ گئے، قبلہ رو بن گئے آدم. یہ قبلہ رو بیچ میں واسطہ قرار پائے اور اس نے کہا ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ بیچ میں جو آتا ہے شرک ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ تم میرے کو انکار کرے گا جس کو میں شریک قرار دے رہا ہوں. تو پھر اب یہ دیکھ لے تو اگر ایک کا انکار کیا تو قیامت تک جائے گا. سوچو ایک کے انکار میں قیامت تک کے لیے معلوم ہو گیا. اب جو بھی انکار کرے 12 جائے گا. ایک کے انکار میں قیامت تک کی لفظ ہے. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کی حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک مجبور کر کے دنیا میں رکھا ہے. جائے گا وہ جہنم ہی میں، لیکن کہیں لفظ یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. کہیں آس پاس نے سنا آپ نے
کوئی بیان لے آئیے آپ کہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے آخرت میں بھی جہنم بھیجوں گا، جو کیا انسٹوٹ بات ہے، لیکن کہیں لفظ نہیں آئی، صرف یہ ہے کہ قیامت تک کی مہلت دے دی ہم نے، اللہ نے مہلت دے دی قیامت تک کی۔ آخرت کے بارے میں بتائیے، جب ایک کے انکار سے یہ ہے تو جس نے 12 کا انکار کیا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ قیامت بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہے۔ فقط اس وجہ سے نہیں چاہیے کہ بیچ میں کوئی نہ آنے والے شرک نہ لازم ہو، درحالے کی شرک ایسا شرک نہیں ہے۔ میں بہت ہی آہستہ لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو، اور بہت آسانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وسیلہ کی تلاش عین حکم قرآن ہے اور مطابق قرآن ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو فلاح و بہبودی اور نجات تک پہنچائے تو اسے چاہیے کہ ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ جب تک کہ ذریعہ تقرب الہی اختیار نہ کرے گا اس وقت تک نہ اس کا ایمان قابل قبول ہے اور نہ ہی عمل قابل قبول ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے پیغمبر خط نے مرکبت نے کہ لا یقبل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایمان و عبد ولا عمل و عبد، کسی بھی بندے کے ایمان کو اور عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا الا بولایت علی ابن ابی طالب، مگر علی ابن ابی طالب کی ولایت۔